السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے پڑھنا ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، لفظی ترجمہ ہے، اس کو لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 195 سورۃ آل عمران۔ فاستجاب، پس، استجاب قبول کر لی، آگے بریکٹ میں لکھیں دعا، قبول کر لی دعا، لہم، لام لیے، ہم ان کے لیے یا ان کی، ربہم، رب ہم ان کے رب نے، انی، یہاں پر انی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ، اور جب چھوٹی یہ آ جائے گی جس کو ہم یا متکلم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، انی یہ کہ میں، لا نہیں، اضیع ضائع کرتا، عمل عامل عمل کرنے والا، یعنی عمل کرنے والے کا عمل، لا اضیع عمل عامل نہیں ضائع کرتا عمل یا محنت کرنے والے کی یا عمل کرنے والے کی، منکم، من سے، کم تم میں سے، من سے، ذکرن مرد، کوئی مرد، او یا انثی عورت، بعضکم بعض، کم تمہارے بعض، من سے، بعضن بعضکم من بعضن تمہارے بعض سے ہیں، یعنی اس کو بامحاورہ ہم کیسے کہیں گے کہ تم آپس میں ایک ہی ہو۔ فالذین، تو، الذین وہ لوگ جو، ہاجروا ہجرت کی، اور اخرجوا نکالے گئے، پیش آ گئی شروع میں الف پہ تو یہ مجہول ہو گیا، نکالے گئے، من سے، دیارہم، دیار شہر، ہم اپنے، دیارہم اپنے شہروں سے، من دیارہم اپنے شہروں سے، اور اوذوا ایذا دیے گئے یا ستائے گئے، پھر الف کے اوپر شروع میں پیش آ گئی تو یہ مجہول بن گیا پیسو وائس، ستائے گئے یا ایذا دیے گئے، فی میں، سبیلی سبیل راستہ، اور اینڈ پہ پھر یا متکلم آ گئی جس کا مطلب ہوتا ہے میں، تو سبیلی میرے راستے، فی سبیلی میرے راستے میں، وَأُوذُوا فی سبیلی اور ستائے گئے میری راہ میں یا میرے راستے میں، اور قاتلوا لڑے،
किताल से निकला है, लड़े, व और कुतिलू मारे गए। फिर मारे गए क्यों आया? क्योंकि काफ के ऊपर पेश है, पेश से स्टार्ट हो रहा है। मारे गए। लउकफ्फिरन्ना, लाम यकीनन, ये जो लाम है ये वही लाम है जिसके 3-4 मीनिंग्स मैंने आपको लिखवाए थे। अलबत्ता, यकीनन, के लिए, ताकि, तो ये वही लाम है। इसको लाम के साथ अलिफ लगी हुई है, तो इसको आप ये ना समझें कि ये लाम ज़बर अलिफ ला है और इसका मतलब नहीं है, क्योंकि इस अलिफ के ऊपर आगे देखिए पेश है। वो जो ला होता है उस अलिफ के ऊपर कुछ कोई हरकत नहीं होती। तो यहाँ पर ये इस लफ्ज़ का हिस्सा है, ला उकफ्फिरन्ना। यहाँ पर लाम का मतलब है यकीनन, उकफ्फिरन्ना। ये अलिफ जो है ये मुज़ारे की है, इसका मतलब है मैं। यकीनन मैं, कफ्फिरन्ना दूर करूँगा, यकीनन मैं दूर करूँगा, अनहुम अन से, हुम उनसे, सय्यिआतिहिम सय्यिआति बुराइयाँ, हिम उनकी, लउकफ्फिरन्ना अनहुम सय्यिआतिहिम मैं लाजिमन दूर कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयाँ। व और लउदखिलन्नहुम, वही चीज़ आ गई, ला यकीनन या लाजिमन, उदखिलन्ना मैं दाखिल करूँगा, हम उनको, लाजिमन मैं दाखिल करूँगा उनको, जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं, मिन से, तहतीहा तहती नीचे, हा उनके नीचे, अल अनहारू नहरें, लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तख्तिहल अनहार के मैं यकीनन दाखिल करूँगा उनको बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सवाबन सवाब है, मिन से, इंदी पास, अल्लाह के पास, सवाबन मिन इंदिल्लाही सवाब है अल्लाह के पास से या अल्लाह की तरफ से। इंदी का मतलब पास भी होता है और तरफ भी होता है। वल्लाहु और अल्लाह, इंदहु इंदा पास, हु उसके पास, हुस्नु अच्छा, सवाब है, अच्छा सवाब है। ला नहीं, यहाँ पर देखिए अब ये जो ला आया है इसके आगे अलिफ है लेकिन इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, ये लाम ज़बर अलिफ ला है। अल्हम्दुलिल्लाह। ला नहीं, यगुर्रन्ना का, यगुर्रन्ना या वो, गुर्रन्ना धोखा दें, का आपको, नहीं धोखा दे आपको, तकल्लुबा चलना फिरना, कल्ब होता है ना आगे पीछे होना, तो तकल्लुबा चलना फिरना, अल्लज़ीना वो लोग जो, कफरू जिन्होंने कुफर किया, फी में, अल बिलादी शहर, बिलाद शहरों में, ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद, कि ना धोखा दें आपको काफिरों वो लोग
کہ جنہوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا. متاعن یہ فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم مأوا ٹھکانہ ہے، ہم ان کا، مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم. و اور بیسا برا ہے، المہاد بچھونا. وبئس المہاد اور کتنا برا ہے بچھونا، یعنی جہنم کا، آگ کا. لیکن الذین وہ لوگ جو اتقوا ڈرتے رہے، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، لام لیے ہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا ان کے نیچے، تحتی نیچے، ہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، نزلا پہلی مہمانی ہے یا پہلی مہمان نوازی ہے. نزول ہوتا ہے شروع کی جو ہوتی ہے مہمان نوازی. نزلا پہلی مہمان نوازی ہے، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس. نزلا من عند اللہ یہ پہلی مہمان نوازی ہے اللہ کے پاس سے یا اللہ کی طرف سے. وما و اور ما جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، نامزد لی کے لیے، الابرار نیک لوگ، نیک لوگوں کے لیے. و اور انا بے شک یا یقیناً، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، یقیناً اہل کتاب میں سے، لمن لا البتہ، من جو، یؤمنو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، پر اللہ پر، و اور ما جو، انزل نازل کیا گیا، الیکم الی طرف، کم تمہاری طرف، وما انزل الیکم اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، و اور ما جو، انزل نازل کیا گیا، الیہم الی طرف، ہم ان کی طرف. خاشعین عاجزی کرتے ہیں، خشیت کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، نامزد لی کے لیے. لا نہیں، یشترون وہ مول لیتے یا
جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے وہ مول لیتے بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں پر آیتیں اللہ کی آیتوں پر ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ہے، ہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم رب ہم ان کے رب. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. انا بے شک یا یقیناً، اللہ سریع جلد، الحساب حساب لینے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، اور صابروا مقابلے میں مضبوط رہو، اور رابطوا جنگ کی تیاری کرو یا ثابت قدم رہو. رابطوا ثابت قدم رہو. واتقوا اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ. چلیں جی، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری سورت آل عمران جو ہے وہ تکمیل کو پہنچی اللہ کی توفیق سے. اور شکر الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے سورت بقرہ کے ساتھ ساتھ سورت آل عمران بھی اچھی طرح سے سمجھی، اور اس کو ہم نے ایک طرح سے ترجمہ اس کا سارا لکھا، یاد کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل کی توفیق دیں، اور آگے بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم پورا قرآن اسی طریقے سے پڑھ سکیں. استقامت دیں اللہ تعالی ہمیں اس راستے میں. اب تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجئے. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی. ابھی یہ پچھلا لیسن اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، پیچھے لمبی سی دعا آئی تھی، بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے، بہت خوبصورت مفہوم تھا. تو جب ایک بندہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو جیسے ہی دعا ختم ہوئی تو فوراً ہی کیا الفاظ آ گئے؟ فاستجاب لهم ربهم، کہ تم نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ قبول فرما دی. فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان کر دیا دعا کے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. بعضکم من بعض، تم سب جو ہو یعنی مرد عورت وہ ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی ایک ہی جنس، یعنی ایک ہی اسپیشی ہو، ایک ہی مخلوق ہو، ایک ہی باپ کے اور ماں کے ملاپ سے تم بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہی ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور کسی بھی عمل کرنے والے کا کوئی عمل میں ضائع نہیں کروں گا.
تو پھر زور کس پہ آیا؟ عمل پہ، کہ ایمان تو ہے، ایمان جب ہم لے آتے ہیں وہ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم قانونی طور پر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ عمل نہ کریں۔ عمل سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے اور خالی ایمان ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مارکس نہیں ملیں گے، اور اگر عمل ہے اور ایمان نہیں ہے تب بھی ہمیں کوئی مارکس نہیں ملیں گے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، ایمان اور عمل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا کبھی کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی عمل ہے، ہم شاید عمل کر کے بھول جائیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ ضائع نہیں کریں گے اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سے کوئی برائی ہوتی ہے، کسی کو ہم تکلیف دیتے ہیں تو وہ بھی لکھ لی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میرے راستے میں ایذا پہنچائی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئیں، وَقُوتِلُوا، اور جنہوں نے میرے راستے میں جنگ کی اور اپنی جانیں دے دی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ یعنی ان کے جو نامہ اعمال ہیں ان میں اگر کوئی برائی ہے، کوئی دھبے ہیں، تو میں ان تمام دھبوں اور گناہوں اور برائیوں کو دھو دوں گا، ختم کر دوں گا، اس وجہ سے جو انہوں نے میرے راستے میں ہجرت کی، میرے لیے وہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، میری وجہ سے میرے لیے انہوں نے میری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، اور پھر میری ہی خاطر اللہ کی راہ میں وہ مارے گئے، انہوں نے جنگ کی، تو ایسے لوگوں اللہ قدردان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کا کوئی بھی عمل ضائع بھی نہیں کروں گا، اور اگر ان کے نامہ اعمال میں کچھ غلطیاں برائیاں ہیں بھی صحیح تو ان کو میں دور کر دوں گا، دھو دوں گا۔ اور کیا کروں گا؟ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً میں ان کو داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا دونوں جگہوں پر لازماً، یقیناً آیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتے ہیں تو انہیں اپنی بات کرنے کے لیے ساتھ یہ فورس فل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یقیناً یہ کروں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہہ دے کہ میں یہ کروں گا تو وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات تو سچی ہے اور حق ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یوز کیا کہ میں یقیناً، یعنی ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا ثواب من عند اللہ، یہ ثواب ہوگا، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص خزانے سے، خزانہ فضل میں سے یہ سب کچھ ہوگا، یہ ریوارڈ ہوگا جو ان کو دیا جائے گا جنات اور باغات کی صورت میں، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ اور واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی تعالیٰ جو ہے وہ بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ اچھا، پھر آگے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں ان کافروں کی چلت پھرت شہروں کے اندر۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو کافر ہیں، جو ادھر سے ادھر دوڑتے بھاگتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی بھاگ دوڑ ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جو لوگوں کے ساتھ جوڑ توڑ یہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی کوششیں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں، آپ دھوکے میں نہ آئیے گا، کسی مغالطے کا شکار نہ ہوئیے گا ان کی طاقت کے بارے میں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب نہ ہو جائیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو کفار کی سازشیں ساز باز وہ کر رہے ہیں
تو ان کی یہ ساز باز جو آپ کو بعض دفعہ کامیاب ہوتی بھی نظر آتی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو گئے. آپ کسی دھوکے میں نہ آئیے گا، کسی ان کی طاقت سے مروب نہ ہوئیے گا. متاع قلیل، یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو محض چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے اور کچھ ساز و سامان ہے. ورنہ کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. آخر میں وہ جہنم ہی میں ڈالے جائیں گے. وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر ایک عمومی بات بھی آتی ہے کہ ہم بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے وہ بہت ظلم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور لیکن یہ کہ وہ مزے سے رہ رہا ہے، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی، کسی کا دل دکھا رہا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور کسی کی غیبت کرتا ہے، اسے کوئی سزا نہیں ملتی. تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس دنیا میں پھر کیا انصاف ہے کہ برائی ہو رہی ہے، جو برائی کر رہے ہیں وہ آرام سے رہ رہے ہیں، اور جو نیک ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور اس کا فائدہ بھی ڈیفینیٹلی متاع قلیل ہے، تھوڑے سے عرصے کا فائدہ ہے. تو اصل جو نقصان ہے، اصل جو جزا سزا ہے، وہ تو آخرت میں جہنم اور جنت کی صورت میں ہے. تو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. لیکن الذین اتقوا ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزاری، ہر قدم پر وہ محتاط رہے، وارنڈ رہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض ہو جائیں، اور ڈر ڈر کے اور بچ بچ کے جنہوں نے زندگی گزاری، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، اس سے بھی بہتر ہے. تو یہاں سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ جو انسان بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں فائدہ، لیکن اصل جو اس کی جزا ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، جو کہ جنت کی صورت میں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے جنت میں جو کچھ تیار میں نے کر رکھا ہے وہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک آ سکتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو قرآن پاک اور احادیث میں جنت کے جن نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی حیثیت جو ہے وہ تو نزول کی ہے، وہ تو ایک ابتدائی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے. اصل جنت اور اصل جو نعمت ہے وہ تو آگے آئے گی، جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس کو تو تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوگی. جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو نزل دیتے ہیں، ہلکا پھلکا پانی پلا دیا یا کوئی ڈرنک دے دیا، اور پھر اس کے بعد اصل ضیافت ہوتی ہے، آپ کو کھانا ڈنر پہ بلایا ہے تو پھر وہ ڈنر ہوتا ہے. تو یہ نزل ہے کہ جو جنت کی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پر، یہ تو ایک ابتدائی جو ہے نزل ہے اللہ کی طرف سے. اصل جو جنت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو آپ کو ادراک ہی نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی ہیں. سبحان اللہ، کیا جنت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اہل و عیال سمیت جنت الفردوس عطا کرے.
اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک یا یقیناً اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا. یعنی کہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں وہ سب ایک سے نہیں ہیں. جن اہل کتاب کون تھے؟ عیسائی اور یہود، جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے. تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب ایک سے نہیں ہیں. ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا. بے شک ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے تھے اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے تھے جو ان کے نبی لے کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ پر بھی وہ ایمان لے آئے اور قرآن پر بھی وہ ایمان پھر لے آئے. ایسے لوگ بھی ہیں ان میں. خاشعین للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور عاجزی موجود ہے. اور کیا ہے؟ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر انہوں نے فروخت نہیں کیا. ہم پہلے پڑھتے آئے نا کہ یہود نے حقیر سی قیمت پر آیات کو، اللہ کی آیات کو فروخت کر دیا یا ان کا معاوضہ لیا. تو فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سے، یہود اور عیسائی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے، وہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا. تو یہاں پر ان کے بارے میں جو ہے اہل کتاب کے بارے میں بھی بات ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دوہرے ثواب کے مستحق ہیں. ایک اپنے نبی اور کتاب پر ایمان لانے کا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا. ایک جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے اور پھر اس سے نکاح کر لے. دوسرا اس یہودی یا عیسائی کو جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا. اور تیسرا اس غلام کو جو اللہ اور اپنے مالک دونوں کا حق ادا کرے. تو یہاں پر ان کے بارے میں بھی بات ہو گئی کہ پہلے ہم پڑھتے آئے ان کے کہ اہل کتاب جو ہیں، جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے انکار کیا، ان کے بارے میں ساری وعیدیں ہم نے پڑھی. اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بات کر دی کہ جنہوں نے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اہل کتاب کے بعد کہ اے ایمان والو کیا کرو؟ اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بھی بڑھ جاؤ. صابرو ہے، اس سے علماء نے مراد لی ہے کہ ایسا صبر جس میں تم اپنے دشمنوں سے بھی بڑھ جاؤ. یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں، یعنی جو کفار تھے، یا اگر آپ پیچھے سے ہم نے جنگ احد کے بارے میں ساری صورت میں ڈیٹیل پڑھی تھی، تو اسی ریفرنس سے اگر ہم بات کریں تو جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم صبر کرو، یہ جو تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ہیں اس جنگ میں، اس پر صبر کرو، ان زخموں پر صبر کرو اور دشمن سے بھی بڑھ جاؤ اس صبر میں. کہ وہ جو دشمن تھے 1 سال پہلے تم نے ان کو بھی یہی تکلیفیں دی تھی، تو انہوں نے بھی تو صبر کیا تھا نا، اور وہ دوبارہ پھر تیاری کر کر میدان میں آ گئے تھے. تو تم ان سے بھی آگے بڑھو اپنے صبر میں. ورابطو، اور مربوط ہو جاؤ، یعنی ڈسپلن میں آ جاؤ، استقامت اختیار کرو اللہ کے راستے میں. صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں روکنے اور باندھنے کے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں مختصر. ایک، جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کی پابندی کتنی کی جاتی ہے اور اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہ صبر ہے. دوسرا،
جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ کتنی ہی پسند کیوں نہ ہوں آپ کو، ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے، یعنی یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا، مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا، یعنی نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔ کوئی مشکل یا پریشانی آ جائے تو کمپوزڈ رہنا اور اللہ کی طرف سے یہی اس کا خیال کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت ہی مشکل چیز ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمت چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی سے صبر مانگے تو اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں۔ آگے ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سب سے اہم ترین چیز ہے کہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی، جو ایسے ہی گھر میں بیٹھے رہو گے تو پھر فلاح نہیں ملے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر، اپنے آپ کو بچا بچا کر تم نے زندگی گزارنی ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ عمل کرنا ہے، عمل کے ساتھ ہی جنت اور جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔